ایوری ون۔ اچھا، ایک اور جو ہے کہ بچے کا سر کا سائز جو ہے اگر چھوٹا ہو یا خدا نہ خواستہ بڑا ہو، کیا یہ نارمل ہو سکتا ہے؟ اکثر اوقات جب بھی بچے کا سر کا سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو یہ نارمل نہیں ہوتا، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سر کا سائز بڑا ہو، دماغ میں پانی ہو سکتا ہے، بچہ ذہنی طور پر پیچھے رہ سکتا ہے، یا کچھ اور بیماریاں ہیں جس کے اندر بچے کے ذہنی طور پر پیچھے رہنے کے چانس ہے۔ اس لیے اگر سر کا سائز بڑا ہے تب بھی آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر سر کا سائز چھوٹا ہے تو یہ خدا نہ خواستہ ذہنی طور پر بچہ یہ بھی کمزور رہ سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ اس میں بچے کا دماغ ہو سکتا ہے پیدائشی طور پر بنا ہوا کم ہو۔ اس کے علاوہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو وہ رویا کم ہے، جس کی وجہ سے بچے کے دماغ کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے بچے کا سر کا سائز چھوٹا رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سنڈرومز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی بیماریاں جس کے اندر صرف دماغ متاثر نہیں ہے بلکہ اس کا جسم، اس کے گردے، اس کے پھیپھڑے یا اس کا باقی نظام انہضام، معدہ وغیرہ متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یا جسمانی طور پر اس کی بناوٹ میں اس کی ہاتھ پاؤں یہ نارملی نہیں ہو سکتے۔ ان بیماری کو ہم سنڈرومز بولتے ہیں۔ تو یا وہ کسی سنڈروم سے متاثر ہے جس کی وجہ سے بچے کا سر کا سائز چھوٹا رہ سکتا ہے، مثال کے طور پر ڈاؤن سنڈروم، ایڈورڈ سنڈروم اور اس طرح کے بہت سارے سنڈرومز ہوتے ہیں جس کے اندر بچہ کے سر کا سائز چھوٹا رہ سکتا ہے۔ والدین ہونے کے ناطے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے سر کا گروتھ نارمل نہیں ہو رہی تو اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا، وہ اس کی میئرمنٹ کرے گا۔ اگر اب نارمل ہے تو ارلی انٹرونشن کرنے سے، جلدی دوا لینے سے بچے کی بیماری کو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں، ہم روک سکتے ہیں، اور بہتر بھی ہو سکتا ہے بچہ آپ کا، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ اس لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے سر کی گروتھ پیٹرن نارمل سے ہٹ کے ہے، روٹین سے ہٹ کے۔ تھینک یو۔